ایک ایک ہزار سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، 1500 سال تک وہ زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر 1000 سال ہوگی تو نماز بھی تو 1000 سال ہی پڑھیں گے نا، اگر عمر 1500 سال ہوگی تو روزے، عبادتیں، یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی پر 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے سے۔ یہ رات اگر کسی کو میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا، اس پر عمل کیا جائے گا، عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک، صاف ستھری، غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں، فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر، 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے، ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسنود ہے، وہ پاند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا۔ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگے عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟
اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میری شرط پوری کرے. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے, یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, میری عزت کی حفاظت کرتی تھی, میرے بستر کو پاک رکھتی تھی, کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا, رب نے اگر عمر کو اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عمل کا رستہ, عمل کا رستہ. دیکھیں نا, 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے, 2 دفعہ, اور کچھ زیادہ. ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد. ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا, وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے. بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا, تو سمجھ نہیں رہا بات کو. اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو, سینکڑوں دفعہ, اور یہ بہانے کر رہا ہے, یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے, پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں, میں بے قرار رہتا ہوں. عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں, آپ سکون میں رہیں گے. بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, ہمیشہ. عمل کریں, توبہ کریں تو پھر بدل جائیں, پھر تبدیلی آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں, جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا, اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا معاذ اللہ, چوری بھی کر لیتا تھا, اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا, نقل کفر کفر نہ باشد, 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں, زیادہ پیسے دے دوں, فرمایا باغی ہو جائیں, وہ سرکش ہو جائیں. یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا, تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا, ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں, پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا, اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتہ تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے, بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا, رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا, میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا, تیار رہنا, آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھوپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی, دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نا 6ٹھے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, ایک پھیرا رہ گیا ہے. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے, فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام, کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا, بانج فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا, اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا, فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا, پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا.
اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھائی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا, 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا, تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے, پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے, اب میں تسبیح لے لی ہے, کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے. لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو, کہتے ہیں پیسے پورے دیے, سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا, کر لیں گے ہو جائے گا, یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا, ابھی میں واپس آیا, رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی, کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر, اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے, لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا, لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی, اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی, لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا, تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا, میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں, کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا, اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے, ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ, اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں, جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا, تضاد, تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے, ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے, یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل, تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا, وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے, علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے, پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی, بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس ہے. تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا, وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں. تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں, بڑے موقع. حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے, اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا, مریض ہو گیا, اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا, اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا تب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. اور فرمایا جو حج کرنے گیا, حج کر کے واپس آیا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بڑے موقع اللہ نے دیے, بڑے موقع, بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ
माफ कर दूंगा, तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। सालों बीत गए, हमें सालों बीत गए, तकरीर करते, तकरीर सुनते, कुरान सुनते, पूरा पूरा कुरान सुनते, तर्जुमा और तफसीर लोगों ने पढ़ पढ़ के बड़ा बड़ा जगहों पे लोग दलाइल देते, बात करते। कब वो वक्त आएगा जब हम अमल करेंगे? थोड़ा थोड़ा मुझे सफ़र करना पड़ता है, दुनिया में घूमता रहता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अनोखी हो जाती हैं। मैं एक जगह पे था तो वहाँ 4, 5, 6 उम्रे के टिकट थे महफिल में। तो हमारे आपको पता है ना, वो तो दलीलों वाले लोग हैं, उन बेचारों को भी कोई दलील नहीं मिलती। तो एक साहब मुझे कहने लगा जी उम्रे का टिकट देना जायज़ है कुरानंदाजी करके? मैंने कहा यार चलो जायज़ ही रहने दो, तेरी मेहरबानी। क्या अब इस पर भी इतराज़ आ गया है? मैंने कहा 100% जायज़ है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंदाजी तो शुरू हो गई जो हदीस में नहीं आई, उम्रे के टिकट वाली है जायज़। पर नबी पाक ने जिस कुरानंदाजी का कहा था वो कब होगी? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पहली सफ के सवाब का पता चल जाए तुम कुरानंदाजी करो। वो किस दिन करनी है, किस मस्जिद में होती है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं तुम्हें पता चले अजान का सवाब कितना, तुम कुरानंदाजी करो। कब करनी है? कौन पढ़ेगा अजान? कौन ये आगे बढ़ के काम करेगा? भाई जो कुरानंदाजी हदीस में है वो कब होगी? ये तो कुरानंदाजी शुरू हो गई और हो रही है। अब तो लोग जहेज देने लगे हैं कुरानंदाजी करके, ये माहौल बन गया। दीन अमल करने के लिए आया है। जो हुक्म मेरे नबी पाक के गुलामों को मिला उन्होंने अमल करके दिखाया, उन्होंने अमल करके दिखाया। वो अमल के मैदान के लोग थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा रिवायात मरवी नहीं है। अगर ढूंढने निकलोगे तो ज्यादा कौल नहीं मिलेंगे उनके। हजरत उमर फारूक के ज्यादा अकवाल, ज्यादा इरशादात आपको नहीं मिलेंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी की ज्यादा बातें आपको नहीं मिलेंगी। उनका अमल मिलेगा, उनका किरदार मिलेगा, उनका लबो लहजा मिलेगा। जिंदगी गुजारने में क्या तरीका इख्तियार किया वो आपको मिलेगा। अब तो वो लोग रुखसत हो गए जिनके अमल से लोग जिंदगी पकड़ते थे, अमल से, किरदार से। तो अमल का रास्ता कब इख्तियार करेंगे, आगे कब बढ़ेंगे? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अमल करते थे, और जब अमल करते थे फिर उसका रिजल्ट आता था। याद रखना, रिजल्ट नियतों का आता है, इरादों का आता है, अमल का आता है। गुफ्तगू का रिजल्ट, आप बड़ा अच्छा सबक सुना लें तो पेपर ना दें तो पास होंगे कि फेल? आप तो कह रहे थे वो मुझे सारा ही आता था। तो अमल आप करते हैं तो अमल पर नतीजा होता है, अमल पर, अमल पर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे ना, उनका नाम मुबारक था। वो एक बाग में रहा करते थे, बाग की देखभाल करते थे बड़े साफ सुथरे, बड़ी उनकी तबीयत में निखार था। आज मसला हमारे मुल्क का यह है कि हमारे मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही जो है वो गलत काम नहीं करता। या बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो तो वहां खराबी नहीं होती, बल्कि रेड़ी वाले का भी अगर हाथ पड़ जाए ना तो छोड़ता वो भी कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। वो भी जो अच्छे अच्छे आम होते हैं वो फ्रंट पे लगाए होते हैं, उसने दिखाने के लिए और होते हैं और देने के लिए और होते हैं। और वो कहता है कि ये भी तो मैंने बेचने हैं ना, तो भाई अगर ये भी बेचने थे तो इकट्ठे लगाने चाहिए थे। लेकिन मियार है ना हमारा, अमल का रास्ता मसदूद है। हजरत मुबारक जो थे वो माली के तौर पर गरीब आदमी थे तो काम काज करते थे। तो एक दिन बाग का मालिक आ गया, उसने आके आपसे कहा कि किन्नों का बाग था, उसने कहा कि लाओ एक। किन्नों ला के दिया तो खट्टा था। उसने कहा ये नहीं ठीक, दूसरे दरख्त से लाओ। दूसरे से लाए तो वो भी खट्टा था, तीसरे से लाए वो भी खट्टा था। कहने लगा बेटे कितने साल हो गए तुम्हें? तो फरमाने लगे 10-12 साल। तो कहने लगे तुम्हें अभी भी नहीं पता किस जगह का किन्नू मीठा है, सारे कड़वे लाए हो? तो आप फरमाने लगे आपने मुझे देखभाल के लिए रखा हुआ है, किन्नू चखने के लिए नहीं रखा। मुझसे कसम उठा लें कभी मैंने चखा भी हो तो, इसलिए कि मेरे जिम्मे और का। पाक का मालिक कितना खुश हुआ कि उसने आज़ाद भी कर दिया, अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया और वो बाग भी आपको तोहफे में दे दिया। इनके घर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी कहते हैं कि एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना बाग बड़ा सजाया, सवारा, मेहनत करी।
بادشاہ آ گیا تو بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا. اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں, ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں. اگر کسی تگڑے بندے کو کسی غریب کی جھونپڑی پسند آ گئی پھر اسے دینی ہی پڑے گی. بلکہ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چودھری صاحب نے آ کے کہا ہے کہ مفت دینی ہے کہ پیسے لے کے دینی ہے. یہ یہاں تک خبریں. تو بادشاہ آ گیا, اس نے دیکھا بڑا سجا سنورا باغ ہے. اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نا جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا. تو حضرت نے اسے نا جوس دیا, اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا. کہنے لگا ایک گلاس اور نہیں دیتے؟ تو حضرت اور بنانے لگے تو اس کے دل میں نا اس سے پہلے خیال آ گیا کہ پاک بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے, تو قبضہ نہ کر لوں, اپنا ہی نہ ہو جائے. یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے, یہ نکل جائے گا, نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے. اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے. اب بادشاہ کو دیا نا تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا, کسیلا تھا, کھٹا تھا. تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا, پہلے تو بڑا میٹھا تھا, باغ وہی ہے تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے وہ بادشاہ کی نیت بدلی ہے نا, بادشاہ کی نیت بدلی ہے تو اس کا بھی ذائقہ بدل گیا ہے. تو نیت نا آپ کی بدلتی. تو یہ حضور کا فرمان ہے, فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے. کہا آپ کی نیت بدل گئی تو اس کا ذائقہ بدل گیا. اب بادشاہ نے دل میں کہا نہیں یار بندہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے, یہ تو اس کی محنت سے اللہ نے پھل دیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت دوڑ کے گئے تو دوسرا جوس کا گلاس بنا کے لائے. اب دیا تو میٹھا تھا. کہنے لگا اب کیا ہوا؟ فرمانے لگے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو رب نے ذائقہ بھی ٹھیک کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو تیرے گمان کے قریب رہتا ہے, تیرے گمان کے. یہ میں بچوں کو نا تھوڑے دن پہلے میں انہیں کہہ رہا تھا دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاست نہ کرنا, کوئی چکر نہ چلانا. میں نے چکر چلانے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے دیکھے. تھوڑا کر لینا پر اتنا کرنا جتنا مخلص ہو کے ہو سکے. کوئی چکر چلانا, کسی کھاتے میں پڑنا, اس سے بچنا, نہ پیچھے رہ جاؤ. میں نے بڑے بڑے تیز لوگوں کو زندگی میں زیرو دیکھا ہے اور بڑے بڑے سادے لوگ جن کو 50,000 روپیہ گننا پڑ جائے تو تھک جائیں, لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے تو بغیر حساب کتاب ہی عطا فرمایا ہے. تو ہم نہ نیتوں کے بل بوتے پر عمل کریں, خالی باتیں نہ کریں. آپ کا جو عمل ہوگا وہ آسانی کر دے. دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان مقاصد کی تکمیل کے لیے معاونت کرتی ہیں. وہ بھی بہت بڑا حسن ہوتی ہیں, بہت بڑا کمال ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں. ہم نے اپنے بچے کو کسی اچھے ادارے میں پڑھنے کے لیے داخل کرایا, کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں, ہاسٹل میں اس کا قیام ہوا. تو ادارے والوں نے کھانا بڑا اچھا کھلایا اور رہنے کا بندوبست بڑا عمدہ کیا. اس کا پک اینڈ ڈراپ کا نظام بھی بڑا اچھا تھا, ساری چیزیں بڑی بہترین تھیں, سارا کچھ ہی وہ صحیح کر رہے تھے, بس پڑھا نہیں رہے تھے. کھانا بھی اچھا دیتے تھے. اصل میں آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, مجھے دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گی بات کی. بچے کو داخل تو کرایا تھا کہ وہ پڑھے گا, لیکن جس ادارے میں داخل کرایا وہ کھانا اچھا دیتے تھے, رہنے کو جگہ اچھی دیتے تھے, ان کی سارے معاملات بڑے عمدہ تھے, سہولیات ساری ٹھیک تھی, پر پڑھاتے نہیں تھے. تو چلا جائے گا, باپ کہے گا ہمارا بچہ واپس کرو, ہم نے نہیں یہاں پڑھوانا. تو کہتے ہیں جناب کھانا تو اچھا دے رہے ہیں, سونے کا انتظام دیکھو کتنا, پورے کا پورا حال ہی ہمارا ایسی ہے. تو کہے گا کھانا ہم گھر بھی کھلا لیں گے, رہنے کا بندوبست گھر بھی ہو جائے گا, تمہیں تو بچہ دیا ہے کہ پڑھائی کرے. تو اگر پڑھائی نہیں کرتا تو اصل مقصد ہی ختم ہو گیا. کچھ چیزوں کے خاص مقاصد ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی کوئی خاص مقصد ہے. اگر امت حضور سے پیار پورا کرنا چاہیے, میلاد پورا منانا چاہیے, حضور کے ذکر پاک کی محفل پوری کرے, لیکن اس مقصد کو نہ سمجھے جس مقصد کے لیے حضور آئے. آپ میری بات کو سمجھے. اصل کام اگر رہ جائے نا, اصل کام, تو باقی کام سارے بھی ہوتے رہیں, تو پھر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ
اصول پر قائم نہیں رہتی. ہمیں حضور سے محبت بھی کھل ہے، نعت بھی کھل کے پڑھنی ہے، ذوق شوق بھی پورا رکھنا ہے، لیکن جو محبوب کے تشریف لانے کا مقصد ہے اسے بھی کبھی نہیں بولنا، اس پر بھی غور کرنا ہے. اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے حضور نے محنت بڑی فرمائی، جدوجہد کی ہے، راتیں بیدار رہ کر کے گزاری ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی منڈیوں میں، کبھی میلوں میں، کبھی طائف میں، کبھی جنگوں میں، یہ سارے کام حضور نے ان خاص مقاصد اصلاح کی تکمیل کے لیے کیے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ میری بات پر غور کریں گے تو میں جلدی بات کو سمیٹوں گا. تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر ان مقاصد کا بیان فرمایا ہے. ایک مقام پہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے نا اپنے محبوب کو داعیہ اللہ بنایا ہے. حضور اللہ کی طرف دعوت دینے آئے، اللہ کی جانب بلایا ربی پاک. حضور نے طے کر دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں، طے کر دی. نبی کریم نے دیکھے نا، اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں نہ پہچانتا، مالک کو نہیں پہچانتا، تو زندگی کے سارے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، سارے. پھر تو ہر چیز ہی ختم ہو گئی. اگر عقیدہ ہے توحید و رسالت ہی نہیں ہے تو ہر چیز ختم ہو گئی. مریں گے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر قبر کی دو حالتوں میں سے اللہ کے فضل سے رحمت والی حالت ہی ملے گی. آخرت کے معاملات ہیں دنیا میں، جب تک انسان اپنے رب کریم کو نہیں پہچانتا. حضور نے بتایا، حضور نے قرآن مجید میں جتنی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدہ توحید پر اور عقیدہ رسالت پر اور عقیدہ آخرت پر زور دیتی ہیں. عقیدہ، یہ جو لوگ ڈرے ڈرے رہتے ہیں نا، سہمے سہمے پریشان اور سارا دن پریشان رہتے ہیں کہ شاید کوئی اچھا حکمران ہی آئے گا تو حالات بدلیں گے، ایسا نہیں ہے. حضور داعیہ اللہ ہے. نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. محبوب نے عنوانات، یہ جو عقیدہ توحید ہوتا ہے بندے کو مضبوط کرتا ہے، بندے کا توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، حضور کی ساری حیات مبارکہ اسی اعتماد کو بڑھایا. حضور نے امت کے اسی یقین کو مضبوط کیا. بدر میں 313 لوگ لے کے حضور چلے گئے، بولنے کے بغیر ہی بٹھا دیں تھی اشارے سے، اللہ آپ کو خوش رکھے. 313 آدمی کا کبھی 1000 سے بھی مقابلہ ہوا ہے. اور پھر ادھر یہ حال ہے کہ ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے. اور ادھر حال یہ ہے کہ 313 کل کے پاس 6 زر ہیں اور 8 تلواریں، لیکن لڑے نا. بھلا کیسے لڑے؟ نبی کریم نے وعدہ فرمایا تھا تم چلو اللہ مدد کرے گا. اور رب فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ہم نے بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے. تو حضور نے اللہ کی جانب بلایا. یہ محبوب کریم کا مقصد حسنہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں نا، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو حضور مصلی بچھا لیتے. کوئی بھی مسئلہ، آندھی تیز آئی ہے تو نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو نماز کی نیت باندھ لی، سورج گرہن ہو گیا تو نماز کی نیت باندھ لی. حتیٰ کہ بدر والے دن ساری رات رسول کریم نماز پڑھتے رہے، ساری رات. اور نماز بعد میں فرض ہوئی ہے. حضور تو بڑا عرصہ پہلے غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، دیر تک. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کہا، توکل کرنے کا کہا، صبر کرنے کا کہا، شکر کرنے کا کہا، قناعت کرنے کا کہا. نبی پاک علیہ السلام نے خودداری کا سبق پڑھایا. ان چیزوں کو اس وقت انسان سمجھتا ہے جب اس کی طبیعت میں عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. عزیز دوستو، ایک تو محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا یہ مقصد قرآن پاک میں بیان کیا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو بھی دنیا میں تشریف لائے نا، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ.
ہم نے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے۔ انبیاء اس لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ وہ ایک بہترین نمونہ عمل کر کے دکھائیں۔ انبیاء اللہ کے احکامات کی عملی صورت لوگوں کے سامنے رکھتے، اور انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے۔ اور اگر پیروی رسول کریم علیہ السلام کی جائے، نبی پاک کی پیروی کی جائے، اللہ کے آخری محبوب کی، تو پھر تو رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دے کہ اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے، رب سے محبت کی چاہت رکھنے والے آپ کی پیروی کریں، ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، محبوب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اصول کی اور فرما برداری چند ایک چیزوں میں نہیں۔ الحمدللہ میں نے پگڑی باندھی ہے، داڑھی رکھی ہے، کوشش کرتے ہیں اللہ توفیق دے، لیکن دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں۔ فقط کوئی آدمی کہے کہ میں نے چند چیزیں پہن لی ہیں تو اب میں مکمل دیندار ہو گیا ہوں، صرف ظاہری حلیے کا نام دین نہیں۔ نبی پاک کی جو سنت سب سے پہلے معروف ہوئی ہے نا، جس ادا سے لوگوں نے حضور کو سب سے پہلے جانا ہے، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ دیانتدار ہے، یہاں سے تو آغاز ہوا۔ ترمذی شریف میں موجود ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک سے، حضور نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ فرمایا تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، اور مجھ سے اسی نے محبت کی جس نے میرے طریقے سے محبت کی۔ میرا مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ باطن کا صاف اور کشادہ ہونا یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں، ہر گھر میں چھڑی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، کوئی لمبی بات نہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں قریب رہ کے قریب نہیں۔ دو چار باتوں کی وجہ سے ہم الجھ گئے ہیں اور دور نکل گئے ہیں۔ سینوں کی کشادگی حضور کی پیروی ہے، دل صاف رکھنا یہ نبی کریم کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، حضور کی مکمل پیروی دیکھو، صحابہ حضور کی پیروی کرتے تھے، ان کے چہرے بھی اسی طرح کے جس طرح، دیکھیں نا، ہم سارے کہتے ہیں نا کہ رسول پاک کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے بھی خوبصورت، اور کائنات میں ایسا چہرہ کسی کا نہیں جیسا حضور کا ہے۔ سارے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں نا، تو پھر حضور کا تو چہرہ داڑھی والا ہے۔ جس کو سب سے سونا مانتے ہو پھر اس کے مطابق بن بھی تو جانا چاہیے نا۔ لیکن ہم نا کچھ چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اس حسن کی طرف بڑھتے نہیں۔ محبوب کی سنت کو، شریعت کو، دین نفاذ کے لیے آیا۔ دیکھو، دین فقط اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ مقالے پڑھے جائیں، اس پر تقریریں کی جائیں، اس پر جلسے کیے جائیں، ایک عنوان کو بار بار ثابت کیا جائے۔ دین تو عملی نفاذ کے لیے آیا، عملی دین عمل کے لیے آیا۔ دین ہمارے ہاں فوت کی کوئی ہو جائے تو محفل، اور اگر مہندی ہو تو ہم نے یہ سمجھا دین صرف مسجد چلانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ نہ بھائی، دین مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حکومت چلانے کا ہم نے اس طرح کیا ہے کہ چند ایک چیزوں میں بعض چیزوں کو بند کر دیا۔ یہ تنگ دلی ہے، یہ تنگ نظری ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین اپنی حقانیت کے طاقت کے بلبوتے پر غلبہ رکھتا ہے، غلبہ طاقت رکھتا ہے۔ دین کو عملاً نافذ کریں اپنی زندگی میں، عملاً۔ اور نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اگر کوئی نہ بھی عمل کرے تو ہم نے پھر بھی عمل کرنا۔ کوئی ہم کہتے ہیں جی ساری دنیا کو چھوڑو، ساری دنیا تو کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق اکیلے کچھ اور کہہ رہے تھے، مولا علی اکیلے کچھ اور کہہ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ زبیر یہ الگ کہہ رہے۔ نے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں بات آتی، موت کرو۔ ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس لیے حضور کی فرما برداری۔ اور تیسری جگہ، بس میں اسی پر اپنی بات
تمام کروں گا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے، یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ تزکیہ نفس قرآن سے ہوتا ہے، تزکیہ نفس قرآن سے ہوتا ہے، باطن کی صفائی قرآن سے ہوتی ہے۔ اور جو قوم مہینہ مہینہ پڑھی نا، اسٹیج پہ ہر نقیب، ہر خطیب، ہر وائز آ کے کہتا ہے سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، سے پھر پڑھنا چاہ رہا تھا تو سنا، پھر تو شعر ہی دیا ہے، وہ بھی پڑھ، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن حضور کی، اور ہے بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کے اخلاق، تو فرمایا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہی ہے، تو ان کو پڑھے۔ ابھی آپ دیکھیں نا شاہ صاحب کتنا مزہ لے رہے تھے، قاری صاحب پڑھ بڑا عمدہ رہے تھے، لطف لے رہے تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہو رہی تھی نا، اتنی بڑی بھی کوئی تعریف ہوگی جو اللہ نے بیان کر دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہی ہو گیا ہے کہ ہم نا وہ بس ٹھیک ہے، میرا جی ذوق کہتا ہے، تو اپنا ذوق اپنے پاس رکھنا، یہ بتا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، حضور کے آنے کا مقصد، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دوسرا رب فرماتا ہے محبوب اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں۔ زندگی جذباتی لوگوں والی نہ گزارے۔ آج کل سارے تو کہہ رہے ہیں چلو میں بھی کہنا شروع کر دیتا ہوں، آج کل ساری قوم ادھر ہے تو چلو میں بھی ہو جاتا ہوں۔ دانائی، فہم و فراست، بصیرت، نبی پاک کے ساتھ خدائی طاقتیں، جدھر معبود کہہ دے رب کا کرم ادھر ہو جائے، لیکن پھر بھی حضور جنگ میں صفیں سیدھی کراتے، حضور طریقے سے نکلتے، محبوب لوگوں کو اسلحہ جمع کرنے کا کہتے، صف بندی کا کہتے، مرتب ہونے کا کہتے، صفیں سیدھی کراتے۔ بے ترتیب زندگی، موج والی زندگی، او جی بسم اللہ شریف پڑھے جی ہو جائے گا۔ بھائی دین نے آپ کو ہر چیز کا قاعدہ دیا ہے، آپ دانائی کے ساتھ زندگی گزارے، حکمت کے ساتھ گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ دانائی سے وقت گزارو، چیزوں کو دیکھو، حضور جو فیصلہ کرتے نا ایسا شاندار کرتے، ایسا مضبوط کرتے، ایسا باکمال کرتے۔ اب میں ایک بار صرف آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ کا وقت نہیں۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا کافر بڑے خوش تھے کہ لو جی ہم نے ان کے ساتھ ایسی شرطیں طے کی ہیں کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔ کچھ لوگ وقتی جیت کو جیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وقتی طور پر بعض لوگ جیت کے مستقل ہار جاتے، ہاں مستقل ہار جاتے۔ ایک شرط حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کافروں کی مان لی۔ شرط کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان یہاں مومن ہو گیا مکے میں مسلمان، تو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتا، اور اگر وہ گیا مسلمان ہو کے بھی گیا، یہ بڑی سخت بات ہے، مسلمان ہو کے بھی مدینے گیا تو نبی پاک اسے واپس کرے، اسے واپس کریں گے، رکھیں گے نہیں۔ اب ایک بندہ آئے آپ کے پاس یا میرے پاس کہ میں آ گیا ہوں تیرا بن کے، اور واپس کرنا پڑ جائے، یہ بڑا مشکل کام نہیں۔ بچہ ناراض ہو کے بھی خالہ کے گھر چلا جائے تو خالہ کہتی ہے پتر کار تیرا ہی ہے، لیکن ٹھیک نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ناراض ہو کے آیا ہے، چاہیے کہ واپس بھیجے، پر اس کے لیے بھیجنا ایک مشکل کام ہے۔ وہ گھر آ گیا تو گھر آ جائے، اسے کیسے بھیجے؟ شرط تھی کہ حضور واپس بھیجیں گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مدینے سے مسلمان یا کوئی بندہ مکے چلا جاتا ہے، کوئی ان کا بندہ مسلمان نہ بھی ہو، تو مکے والے واپس نہیں کرے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، وہ واپس ہے تو برابر کی شرط ہی نہیں۔ حضرت عمر جیسے لوگ پریشان ہو گئے، حضور نے فرمایا مان لو، دانائی، بصیرت۔ اب اس شرط کا فائدہ کیا ہوا ذرا سننا۔ ایک بندہ مسلمان ہو کے جان چھڑا کے پیروں میں زنجیریں ہیں اس کی، وہ زنجیریں توڑ کے وہاں سے نکلا ہے، اسے پتہ ہے مکے مدینے جاؤں گا تو حضور رکھیں گے نہیں، اور مکے واپس گیا تو وہ بھی ماریں گے کہ تو بھاگا کیوں تھا۔ لہذا یہ بندے پتہ کیا کرتے، یہ کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھتے تھے۔ ان کا ایک جتھا بن گیا مجاہدوں کا، کافروں کا کئی علاقوں سے نکلنا مشکل ہو گیا،
جہاں یہ مجاہد کٹھے ہو گئے اور اگر آ کے یہ یہاں کوئی بات کرتے تھے، حضور کو پیغام بھیجتے تھے، تو محبوب کہتے تھے میں نے تو نہیں نہ رکھا، یہاں تو نہیں نہ آئے۔ حضرت ابو بصیر، حضرت ابو جندل مشکل ہو گئی کافروں کے لیے، اور کچھ ایسے تھے جو دور علاقوں میں جا کے بیٹھے، جہاں بیٹھے مدینے آ نہیں سکتے تھے، حضور نے وعدہ کیا ہے، مکے رہ نہیں سکتے تھے، تو جس شہر میں بیٹھ گئے سارے کا سارا مسلمان کر دیا۔ تو میرے عزیز بصیرت سے زندگی گزاریں، ہمارے جذباتی فیصلے، آپ کی نہیں میں بات کر رہا، آپ کی نہیں بات کر رہا، ویسے اوور آل کرنے لگا ہوں۔ ساٹے کول جیڑا پہلوں آ کے گل سنائے نا، ساٹے کول جیڑا پہلوں آ کے گل سنائے نا، اسی وہ دی اسی وقت ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، جذباتی نہ ہو۔ اور بندہ جب بات سنائے تو پھر دوسرے کی بھی بات سنے، اس میں اگر 50% فرق نہ نکلا تو 40% ضرور نکلے گا، کیونکہ جو بندہ بھی بات سناتا ہے وہ اپنے حق میں سناتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رب فرماتا ہے تم جو نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھائیں گے۔ حضور نے نا باریک باریک باتیں بھی ہمیں سکھائی۔ کتاب و سنت پہ اگر بندہ چلے نا تو صرف جینے کا نہیں، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، تیار تھے صحابہ شہادت کے لیے، تیار تھے، دعائیں مانگتے، حضور نے تعلیم دی۔ ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بالکل قطعاً مزاج نہیں پیدا کرتے، بس جذباتی باتیں کرو، جلسے میں ہزاروں لوگ آ جائیں گے، اچھی بات ہے، خیر کے کام میں آئے، لیکن اگر آپ کو مسجد کے خطیب صاحب بلائیں نا کہ آؤ وضو کے مسئلے سکھاؤں تو پھر بھی جایا کریں، اس لیے کہ جس طرح تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے، غسل کے مسائل سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اپنے معاملات زندگی کو سیکھے، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں، ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ساری دنیا کر رہی ہے۔ اگر یہ جلسے مرتب کر لیے جائے نا، ایک جلسے میں ماں باپ کے حقوق پہ بات ہو، ایک جلسے میں میاں بیوی کے حقوق پہ بات ہو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکے کو صرف وہ حقوق جو کتاب و سنت میں ہیں شادی سے پہلے صرف سکھا دیے جائیں